میں کدے کو جو ہے جاتا بے خودی سے غرض ہے، بعض کو ساقی سے کچھ کو میں کشی سے غرض ہے۔ کون ہے جو آج ملتا ہے یہاں اخلاص سے، جس سے خود کو فائدہ ہو بس اسی سے غرض ہے۔ ہم سے کچھ لمحات کی یہ دل لگی نہ کیجیے، ہم کو رشتہ طویل المدتی سے غرض ہے۔ یاد راتوں میں کروں چہرے کو تیرے نور کو، چاند سے مطلب ہے مجھ کو چاندنی سے غرض ہے۔ جان نہ پہچان بس دل دے دیا ایک شخص کو، ہر خوشی کے واسطے ایک اجنبی سے غرض ہے۔ مجھ کو رہنے دو میرے ظلمت کدے میں غم زدہ، وہ چلا جائے کہ جس کو روشنی سے غرض ہے۔ تیری پامالی حسینوں کے لیے ہے برتری، حسن سے مخمور تیری بے بسی سے غرض ہے۔ بن کے دیوانہ پھرے ہیں کوچہ و بازار میں، ہیں یہ مجنوں جن کو تیری عاشقی سے غرض ہے۔ انہیں معلوم کہ نہ حسن ہوگا مہرباں، تنگ ہیں یہ زندگی سے خودکشی سے غرض ہے۔ ہم کو از راہ رحم بچنے دو سحرے حسن سے، ہم کو رکھو دور ہم کو زندگی سے غرض ہے۔ یہ ہے ہوتی پیش خیمہ ایک قیامت کی حضور، ہم کو تیری بے وجہ لب بستگی سے غرض ہے۔ تو نہیں تو ہر طرف ہے تیرگی پھیلی ہوئی، نور بکھراتی ہوئی تیری ہنسی سے غرض ہے۔ ہم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، ہم کو آزادی سے نفرت چاکری سے غرض ہے۔ ہیں لگے بیکار جتنے بھی ہیں لمحات حیات، جس پہ وقت وصل آئے اس گھڑی سے غرض ہے۔ جب پڑے مشکل کوئی میں ہوں دعائیں مانگتا، جو ہے سنتا ہر گزارش اس سخی سے غرض ہے۔ میں نہیں یہ سوچتا کہ ہوگا مستقبل میں کیا، میں ہوں جیتا آج میں مجھ کو ابھی سے غرض ہے۔ ہم کو ہے دلکش لگے کھلتے گلوں کی پنکھڑی، ہم کو بس تیرے لبوں کی نازکی سے غرض ہے۔ مجھ کو نہ ہے فکر دنیا کے کسی جذبات کی، جو محبت میں ہو تیری اس کمی سے غرض ہے۔ اور دنیا میں کسی کا حال جو ہوتا ہے ہو، ہم کو بس دنیا میں تیری بہتری سے غرض ہے۔ جو بدل ڈالے ہے چہرے کو کسی انسان کے، اس بناوٹ سے ہے نفرت سادگی سے غرض ہے۔ سرد مہری نے جہاں کی عصر ہے ایسا کیا، نہ کسی سے آس ہے نہ ہی کسی سے غرض ہے۔ تیرا ہر ایک درد مجھ کو بے پناہ تکلیف دے، تیری آنکھوں میں جو آئے اس نمی سے غرض ہے۔ خواہشیں تھیں کہ ملائیں نظر دل میں گھر کریں، پہلی پوری ہو چکی ہے دوسری سے غرض ہے۔ آپ نے دی خاص اہمیت نہیں دل کو میرے، آپ کو اشیائے بیش قیمتی سے غرض ہے۔ ایک عمر اس نے گزاری اضطراب و رنج میں، میرے دل کو اب سکون و عاشتی سے غرض ہے۔ آج کل فیصل کو ویرانے ہی لگتے ہیں بھلے، شور سے گھبرا گیا ہے خاموشی سے غرض ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک شخص کا کوئی کام کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے پیچھے،
اور وہ مقصد بعض اوقات مختلف طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح بعض اوقات ساقی کے حسن میں اس کی آنکھوں میں اتنا نشہ ہوتا ہے کہ شراب بھی بیکار لگتی ہے اس کے سامنے۔ تو اگر کوئی شخص میکدے کو جاتا ہے تو اس کا مقصد جو ہے وہ بے خودی ہوتا ہے، کیونکہ نشہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان خود کو بھلا دیتا ہے، اپنے غموں کو بھلا دیتا ہے، اپنے درد فراموش کر دیتا ہے۔ تو جو بھی شخص میکدے کو جاتا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ بے خودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اور بے خودی جو ہے وہ یا تو شراب سے، میکشی سے حاصل ہو سکتی ہے، یا پھر ساقی کے حسن سے، ساقی کی آنکھوں سے۔ تو جو بھی میکدے کو جاتا ہے یا تو اس کو ساقی سے غرض ہوتا ہے یا میکشی سے غرض ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی بیان کیا ہے شعر میں کہ میکدے کو جو ہے جاتا خود بے خودی سے غرض ہے، میکدے کو جو ہے جاتا بے خودی سے غرض ہے، بعض کو ساقی سے کچھ کو میکشی سے غرض ہے، بعض کو ساقی سے کچھ کو میکشی سے غرض ہے، میکدے کو جو ہے جاتا بے خودی سے غرض ہے، بعض کو ساقی سے کچھ کو میکشی سے غرض ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ آج کل کی دنیا سے متعلق ہے۔ آج کل کی دنیا بہت مطلب پرست ہے، جہاں سے انسان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے وہیں پہ وہ اخلاص کے ساتھ ملتا ہے، خلوص کے ساتھ ملتا ہے، اور جہاں سے فائدہ نہ ہو تو ایسے شخص کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو اس کو میں نے شعر میں بیان کیا کہ کون ہے جو آج ملتا ہے یہاں اخلاص سے، کون ہے جو آج ملتا ہے یہاں اخلاص سے، جس سے خود کو فائدہ ہو بس اسی سے غرض ہے، جس سے خود کو فائدہ ہو بس اسی سے غرض ہے۔ کون ہے جو آج ملتا ہے یہاں اخلاص سے، جس سے خود کو فائدہ ہو بس اسی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ہے۔ اس میں میں نے جو ہے وہ بعض لوگ جو ہیں وہ کمٹمنٹ، لانگ ٹرم ریلیشنشپس، طویل المدتی رشتوں میں جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، وہ جو ہے مختصر دورانیے کے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں یقین نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی گزارش کی ہے محبوب سے کہ یہ کچھ لمحات کی دل لگی نہ کرو مجھ سے، مجھے رشتہ طویل المدتی سے غرض ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہم سے کچھ لمحات کی یہ دل لگی نہ کیجیے، ہم سے کچھ لمحات کی یہ دل لگی نہ کیجیے، ہم کو رشتہ طویل المدتی سے غرض ہے، ہم کو رشتہ طویل المدتی سے غرض ہے، ہم سے کچھ لمحات کی یہ دل لگی نہ کیجیے، ہم کو رشتہ طویل المدتی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے اس میں میں نے محبوب کے چہرے کو چاند سے اور محبوب کے چہرے سے جو نور برستا ہے اس کو چاندنی سے تشبیہ دی ہے۔ تو میں نے یہی لکھا ہے کہ رات میں تیرے چہرے کو اور تیرے نور کو یاد کرتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے چاند اور چاندنی سے غرض ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یاد راتوں میں کروں چہرے کو تیرے نور کو، یاد راتوں میں کروں چہرے کو تیرے نور کو، چاند سے مطلب ہے مجھ کو چاندنی سے غرض ہے، چاند سے مطلب ہے مجھ کو چاندنی سے غرض ہے، یاد راتوں میں کروں چہرے کو تیرے نور کو، چاند سے مطلب ہے مجھ کو چاندنی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بعض اوقات انسان، وہ جس کو انگلش میں لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہتے ہیں، کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور اس سے آپ کو محبت ہو جاتی اور آپ اس کو جانتے پہچانتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کا جو ہے وہ دار و مدار اس ایک شخص کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہی بیان کیا کہ ایک اجنبی شخص سے جو ہے ساری خوشیوں کا جو ہے وہ کی امید باندھ لیتے ہیں لوگ اس طرح کے معاملے میں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جان نہ پہچان بس دل دے دیا ایک شخص کو، جان نہ پہچان بس دل دے دیا ایک شخص کو، ہر خوشی کے واسطے اس اجنبی سے ایک اجنبی سے غرض ہے، ہر خوشی کے واسطے ایک اجنبی سے غرض ہے، جان نہ پہچان بس دل دے دیا ایک شخص کو، ہر خوشی کے واسطے ایک اجنبی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان جب اداس ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو جس شخص سے اس کی خوشیاں جو ہیں وہ تعلق رکھتی ہیں، اگر وہ شخص کہیں دور چلا جائے تو اس انسان کو جو ہے وہ اندھیرا اور تنہائی بہتر لگتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی لکھا ہے کہ میرے پاس میرے یعنی مجھے تنہا رہنے دو، مجھے اپنے ظلمت کدے میں، یعنی اندھیری جگہ پہ، اندھیرے گھر میں
رہنے دو، اور جس کو روشنی چاہیے وہ یہاں سے چلا جائے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مجھ کو رہنے دو میرے ظلمت کدے میں غم زدہ، مجھ کو رہنے دو میرے ظلمت کدے میں غم زدہ، وہ چلا جائے کہ جس کو روشنی سے غرض ہے، وہ چلا جائے کہ جس کو روشنی سے غرض ہے۔ مجھ کو رہنے دو میرے ظلمت کدے میں غم زدہ، وہ چلا جائے کہ جس کو روشنی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ حسن کے متعلق ہے کہ حسن کا مقصد جو ہے، اکثر اوقات حسن کا مقصد صرف عاشق یا عشق کی پامالی ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو ہے وہ حسن کے جو ہے وہ جادو میں اپنا سب کچھ گنوا دیتا ہے، حسن کی اثر میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ تو ایسے تو یہ اس شعر میں نے بیان کیا ہے کہ تیری پامالی حسینوں کے لیے ہے برتری، تیری پامالی حسینوں کے لیے ہے برتری، حسن سے مخمور تیری بے بسی سے غرض ہے، حسن سے مخمور تیری بے بسی سے غرض ہے، تیری پامالی حسینوں کے لیے ہے برتری، حسن سے مخمور تیری بے بسی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ان دیوانوں سے متعلق ہیں جو ابھی جن کا ذکر ہوا تھا کہ جن کو حسن جو ہے وہ دیوانہ کر دیتا ہے، تو وہ پھر کوچہ و بازار میں مارے پھرتے ہیں گلی کوچوں میں۔ تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ بن کے دیوانہ پھرے ہیں کوچہ و بازار میں، بن کے دیوانہ پھرے ہیں کوچہ و بازار میں، ہیں یہ مجنوں جن کو تیری عاشقی سے غرض ہے، ہیں یہ مجنوں جن کو تیری عاشقی سے غرض ہے، بن کے دیوانہ پھرے ہیں کوچہ و بازار میں، ہیں یہ مجنوں جن کو تیری عاشقی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ انہی لوگوں سے متعلق ہے، کوچہ و بازار میں پھرتے ہیں مارے لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ حسن کبھی مہربان نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کی حالت کی وجہ یہی ہے کہ زندگی سے اکتا چکے ہوتے ہیں اسی مایوسی میں، اور خودکشی کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے متعلق ہے کہ ہے انہیں معلوم کہ نہ حسن ہوگا مہربان، ہے انہیں معلوم کہ نہ حسن ہوگا مہربان، تنگ ہیں یہ زندگی سے خودکشی سے غرض ہے، تنگ ہیں یہ زندگی سے خودکشی سے غرض ہے انہیں معلوم کہ نہ حسن ہوگا مہربان، تنگ ہیں یہ زندگی سے خودکشی سے غرض ہے۔ اگلے شعر میں نے اپنا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی وجہ سے حسن سے دور رہنا چاہتے ہیں، عشق سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ ہم کو از راہ رحم بچنے دو سحر حسن سے، ہم کو از راہ رحم بچنے دو سحر حسن سے، ہم کو رکھو دور ہم کو زندگی سے غرض ہے، ہم کو رکھو دور ہم کو زندگی سے غرض ہے، ہم کو از راہ رحم بچنے دو سحر حسن سے، ہم کو رکھو دور ہم کو زندگی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے۔ اس میں جو ہے وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جو ہے وہ جو بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں ان کو سننے کا، لیکن وہ جو خاموش ہوتے ہیں تو اس کی وہ جو خاموشی ہے وہ کسی قیامت کا پیش خیمہ ہوتی ہے، وہ پریمونیشن ہوتی ہے کسی نہ کسی ڈیزاسٹر کی۔ تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ مجھے جو ہے بہت فکر ہے تیری بے وجہ لب بستگی کی، یعنی بغیر وجہ کے تو جو چپ بیٹھا ہے اس کی بڑی فکر ہے، کیونکہ اس کی وجہ جس کا جو عموماً اس کا آگے جو آتا ہے وہ تباہی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یہ ہے ہوتی پیش خیمہ ایک قیامت کی حضور، یہ ہے ہوتی پیش خیمہ ایک قیامت کی حضور، ہم کو تیری بے وجہ لب بستگی سے غرض ہے، ہم کو تیری بے وجہ لب بستگی سے غرض ہے، یہ ہے ہوتی پیش خیمہ ایک قیامت کی حضور، ہم کو تیری بے وجہ لب بستگی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ کچھ لوگوں سے متعلق ہے، جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مسکراہٹ سے، ہنسی سے، باتوں سے ایسے جیسے نور پھیل جاتا ہے ہر طرف۔ تو وہ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی دنیا جو ہے وہ تاریک ہو گئی ہے، اندھیر نگری بن گئی۔ تو اس کے متعلق شعر ہے یہ، تو نہیں تو ہر طرف ہے تیرگی پھیلی ہوئی، تو نہیں تو ہر طرف ہے تیرگی پھیلی ہوئی، نور بکھراتی ہوئی تیری ہنسی سے غرض ہے، نور بکھراتی ہوئی تیری ہنسی سے غرض ہے۔
تو نہیں تو ہر طرف ہے تیرگی پھیلی ہوئی، نور بکھراتی ہوئی تیری ہنسی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسی قومیں ہوتی ہیں جو غلامی کی عادی ہوتی ہیں، تو ایسی قوموں کے متعلق ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اصطلاح ہوتی ہے غلام ابن غلام، یعنی جن کا آباء و اجداد بھی غلام تھے، خود بھی غلام ہے، تو اسی سے متعلق ایک آگے میں نے اسی کو مزید استعمال کیا ہے اس شعر میں، اور لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ عادت ہے چاکری کی، غلامی کی، نوکری کی، تو ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہمیں آزادی نہیں پسند۔ تو شعر اس طرح کہ ہم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، ہم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، ہم کو آزادی سے نفرت چاکری سے غرض ہے، ہم کو آزادی سے نفرت چاکری سے غرض ہے، ہم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، ہم کو آزادی سے نفرت چاکری سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ زندگی کے لمحات کے متعلق ہے، اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے زندگی کے تمام لمحات ہی بیکار لگتے ہیں سوائے وہ لمحہ جس میں وصل کی گھڑی ہو، جس میں وصل کا وقت آئے، وہ والی گھڑی مجھے پسند ہے، باقی سارے جو لمحات ہیں وہ بیکار لگتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہیں لگے بیکار جتنے بھی ہیں لمحات حیات، ہیں لگے بیکار جتنے بھی ہیں لمحات حیات، جس پہ وقت وصل آئے اس گھڑی سے غرض ہے، جس پہ وقت وصل آئے اس گھڑی سے غرض ہے، ہیں لگے بیکار جتنے بھی ہیں لمحات حیات، جس پہ وقت وصل آئے اس گھڑی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان جب بالکل مایوس ہو جاتا ہے، بہت اداس ہو جاتا ہے، جب ہر طرف مایوسی ہو، نا امیدی ہو، تو انسان خدا سے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، کیونکہ وہ ایک واحد ہستی ہے جو آپ کی ہر گزارش سنتی۔ تو اپنے آخری حربہ انسان چاہے جتنا بھی خود کو جو ہے وہ بڑا مانتا ہو، مضبوط مانتا ہو، تو وہ آخر میں وہ خدا سے ہی امداد کا طالب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس شعر میں یہی لکھا ہے کہ جب پڑے مشکل کوئی میں ہوں دعائیں مانگتا، جب پڑے مشکل کوئی میں ہوں دعائیں مانگتا، جو ہے سنتا ہر گزارش اس سخی سے غرض ہے، جو ہے سنتا ہر گزارش اس سخی سے غرض ہے، جب پڑے مشکل کوئی میں ہوں دعائیں مانگتا، جو ہے سنتا ہر گزارش اس سخی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک انگلش کی فریز ہوتی ہے لیو ون ڈے ایٹ اے ٹائم، یا لیو فار دا ڈے، تو مطلب یہ ان لوگوں کے متعلق ہوتا ہے جو ہر دن زندگی کا صرف اس دن میں اس دن کو گزارتے ہیں، وہ آگے کا نہیں سوچتے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو اس کے متعلق میں نے یہ شعر لکھا ہے کہ میں ہوں جیتا آج میں مجھ کو ابھی پہلا مصرع میں پڑھنا بھول گیا تھا، میں نہیں یہ سوچتا کہ ہوگا مستقبل میں کیا، میں نہیں یہ سوچتا کہ ہوگا مستقبل میں کیا، میں ہوں جیتا آج میں مجھ کو ابھی سے غرض ہے، میں ہوں جیتا آج میں مجھ کو ابھی سے غرض ہے، میں نہیں یہ سوچتا کہ ہوگا مستقبل میں کیا، میں ہوں جیتا آج میں مجھ کو ابھی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب کے ہونٹوں کی تعریف ہے کہ اس کو میں نے تشبیہ دی ہے گلابوں کی پنکھڑی سے، جو اکثر شاعر کرتے ہیں، تو یہاں تھوڑا مختلف انداز میں نے استعمال کیا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہم کو ہے دلکش لگے کھلتے گلوں کی پنکھڑی، ہم کو ہے دلکش لگے کھلتے گلوں کی پنکھڑی، ہم کو بس تیرے لبوں کی نازکی سے غرض ہے، ہم کو بس تیرے لبوں کی نازکی سے غرض ہے، ہم کو ہے دلکش لگے کھلتے گلوں کی پنکھڑی، ہم کو بس تیرے لبوں کی نازکی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ دنیا سے متعلق ہے کہ مجھے دنیا کی کسی بھی جذبات کی کوئی فکر نہیں، کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیا جذبات رکھتی ہے، مجھے اس کی فکر نہیں، اگر تیرے دل میں میرے لیے محبت میں کمی ہو تو مجھے اس کی بہت فکر۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مجھ کو نہ ہے فکر دنیا کے کسی جذبات کی، مجھ کو نہ ہے فکر دنیا کے کسی جذبات کی، جو محبت میں ہو تیری اس کمی سے غرض ہے، جو محبت میں ہو تیری اس کمی سے غرض ہے، مجھ کو نہ ہے فکر دنیا کے کسی جذبات کی،
جو محبت میں ہو تیری اس کمی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اسی طرح کا ہے، اس میں میں نے یہی لکھا ہے کہ مجھے دنیا میں کسی شخص کی کیا حالت ہے کہ اسے کیا اس پہ گزر رہی ہے اس کی فکر نہیں، مجھے تیری بہتری تیری بہتر حالات کی سے غرض ہے بس۔ تو شعر اس طرح ہے کہ اور دنیا میں کسی کا حال جو ہوتا ہے ہو، اور دنیا میں کسی کا حال جو ہوتا ہے ہو، ہم کو بس دنیا میں تیری بہتری سے غرض ہے، ہم کو بس دنیا میں تیری بہتری سے غرض ہے، اور دنیا میں کسی کا حال جو ہوتا ہے ہو، ہم کو بس دنیا میں تیری بہتری سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بناوٹ، آج کل کیونکہ بہت زیادہ اس چیز کا سلسلہ ہو گیا ہے، لوگ پلاسٹک سرجری تک کرواتے ہیں اپنے چہرے کی بہتر لگنے کے لیے، تو اس کے متعلق میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو حسن اللہ دیتا ہے، جو سادگی میں حسن ہے، جو اللہ کا دیا ہوا حسن ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں، تو جو بناوٹ ہے وہ پسند نہیں ہے، سادگی پسند ہے۔ تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ جو بدل ڈالے ہے چہرے کو کسی انسان کے، جو بدل ڈالے ہے چہرے کو کسی انسان کے، اس بناوٹ سے ہے نفرت سادگی سے غرض ہے، اس بناوٹ سے ہے نفرت سادگی سے غرض ہے۔ مجھے ہنسی اس لیے آ گئی کہ میں یہاں پہ مجھے وہ آج کل کے جو فونز میں فلٹرز آتے ہیں تصویروں پہ جو اپلائی ہوتے ہیں، اس کا بھی ذہن میں آیا کہ وہ بھی انسان کو کے چہرے کو بدل دیتے ہیں، تو اس کو بھی ہے اس شعر میں اس کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو شعر دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ جو بدل ڈالے ہے چہرے کو کسی انسان کے، اس بناوٹ سے ہے نفرت سادگی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ دنیا کی سرد مہری سے متعلق ہے۔ دنیا بعض اوقات آپ کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ مطلبی اور آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، تو پھر انسان جو ہے ریٹیلیشن میں کسی سے کوئی آس کوئی غرض نہیں رکھتا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اسی طرح ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ سرد مہری نے جہاں کی عصر ہے ایسا کیا، سرد مہری نے جہاں کی عصر ہے ایسا کیا، نہ کسی سے آس ہے نہ ہی کسی سے غرض ہے، نہ کسی سے آس ہے نہ ہی کسی سے غرض ہے۔ سرد مہری نے جہاں کی عصر ہے ایسا کیا، نہ کسی سے آس ہے نہ ہی کسی سے غرض ہے۔ اگلا شعر کہ بعض اوقات کوئی شخص ایک ایسا ہوتا ہے جس کی تکلیف اس شخص سے زیادہ آپ کو محسوس ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے لکھا ہے کہ تیری تکلیف جو ہے مجھے بہت زیادہ، تیرا ہر درد مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، تو اس لیے تیرے آنکھوں میں اگر نمی آتی تو اس سے مجھے بہت مجھ سے غرض ہے کہ تیری آنکھوں میں نمی نہ آئے، تو تیری آنکھوں کی نمی کی بڑی اہمیت ہے میرے لیے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تیرا ہر ایک درد مجھ کو بے پناہ تکلیف دے، تیرا ہر ایک درد مجھ کو بے پناہ تکلیف دے، تیری آنکھوں میں جو آئے اس نمی سے غرض ہے، تیری آنکھوں میں جو آئے اس نمی سے غرض ہے، تیرا ہر ایک درد مجھ کو بے پناہ تکلیف دے، تیری آنکھوں میں جو آئے اس نمی سے غرض ہے۔ اگلا شعر بھی بہت مجھے مزہ آیا تھا لکھتے ہوئے، تو اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے، انسان کی مختلف خواہشیں ہوتی ہیں، تو محبوب کے متعلق میں نے لکھا کہ میری 2 خواہشیں تھیں، ایک یہ کہ تم سے نظر ملے، اور کہتے ہیں کہ جو نظر کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ آپ کے براہ راست آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، نظر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ براہ راست آپ کے دل سے ہوتا ہے، تو نظریں ملانے کے بعد دوسری خواہش تھی کہ تیرے دل میں گھر کیا جائے، یعنی تیرے دل میں اترا جائے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی لکھا ہے کہ پہلی خواہش تو پوری ہو گئی، تو اسے نظریں مل گئیں، اب دوسری سے غرض ہے کہ دوسری خواہش کب پوری ہوگی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تیری آنکھوں خواہشیں تھیں کہ ملائیں نظر دل میں گھر کریں، خواہشیں تھیں کہ ملائیں نظر دل میں گھر کریں، پہلی پوری ہو چکی ہے دوسری سے غرض ہے، پہلی پوری ہو چکی ہے دوسری سے غرض ہے۔ خواہشیں تھیں کہ ملائیں نظر دل میں گھر کریں، پہلی پوری ہو چکی ہے دوسری سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب سے ایک شکایت ہے کہ تو نے میرے دل کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی، کیونکہ تیرا جو ہے تو جو ہے اہمیت صرف بیش قیمتی چیزوں کو دیتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ
آپ نے دی خاص اہمیت نہیں دل کو میرے، آپ نے دی خاص اہمیت نہیں دل کو میرے، آپ کو اشیاء بیش قیمتی سے غرض ہے، آپ کو اشیاء بیش قیمتی سے غرض ہے۔ آپ نے دی خاص اہمیت نہیں دل کو میرے، آپ کو اشیاء بیش قیمتی سے غرض ہے۔ اگلا جو ہے شعر وہ میرے اپنے دل کے متعلق ہے کہ اس دل نے جو ہے وہ اضطراب و رنج میں پوری عمر گزار دی ہے، اضطراب و رنج میں ساری عمر گزر گئی اس دل کی، تو اب اس کو سکون اور آشتی کی تلاش ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ایک عمر اس نے گزاری اضطراب و رنج میں، ایک عمر اس نے گزاری اضطراب و رنج میں، میرے دل کو اب سکون و آشتی سے غرض ہے، میرے دل کو اب سکون و آشتی سے غرض ہے۔ ایک عمر اس نے گزاری اضطراب و رنج میں، میرے دل کو اب سکون و آشتی سے غرض ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے، اور یہ پچھلے شعر سے ہی کنیکشن میں ہے، جس میں نے کہا تھا کہ میرے دل کو اب سکون و آشتی سے غرض ہے، تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اب جو فیصل کو جو ہے، کیونکہ مقطع ہے تو اپنے نام کا استعمال کیا، کہ فیصل کو ویرانے جو ہیں وہ بھلے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، کیونکہ وہ شور سے گھبرا گیا اور اس کو خاموشی سے غرض ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ آج کل فیصل کو ویرانے ہی لگتے ہیں بھلے، آج کل فیصل کو ویرانے ہی لگتے ہیں بھلے، شور سے گھبرا گیا ہے خاموشی سے غرض ہے، شور سے گھبرا گیا ہے خاموشی سے غرض ہے۔ آج کل فیصل کو ویرانے ہی لگتے ہیں بھلے، شور سے گھبرا گیا ہے خاموشی سے غرض ہے۔ میں کدے کو جو ہے جاتا بے خودی سے غرض ہے، بعض کو ساکی سے کچھ کو میں کشی سے غرض ہے۔ امید کرتا ہوں کوئی غزل پسند آئی ہوگی، نسبتاً ایک طویل غزل تھی، تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے سارے اشعار سے لطف لیا ہوگا، اور جو بھی میں نے مفہوم بیان کیا وہ اس کو بھی پسند کیا ہوگا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔